ہمارا یہ زندگی کا عرصہ جو ہے یہاں پر جو رہ رہے ہیں دنیا میں، تو یہ ایک محدود عرصہ ہے. ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا یہاں دنیا میں، اور زندگی جو ہے جب شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک اختتام ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں سارے ہمارے سامنے ہیں، آغاز بھی انجام بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم زندگی ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جو بہت اہم ہے، اور لیکن اس کی اہمیت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس سوال کی. میں یہ خیال کرتا ہوں، سمجھتا ہوں، بلکہ یقین ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کی، اس سوال کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ یہ سوال ہمارے لیے اہم ہے. کسی بھی عام آدمی سے عام وقت میں آپ پوچھ لیں اور یہ سوال کریں کہ بھئی تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، تو وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا سوال ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے ضائع کر رہے ہو. کیونکہ ان باتیں، یہ جو ہمارے زندگی کے حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، یہ تمام باتیں، صرف یہ سوال نہیں بلکہ کوئی بھی بات ہمارے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہے. اور ہمارے جرائم تو کافی ہیں، لیکن ابھی تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ زندگی کو ضائع کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں، زندگی کا یہ بات نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے آپ انسان کو اپنی حقیقت کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور قرآن میں ہے نا کہ هل اتى على الانسان لم يكن شيئا مذکورا. انسان پہ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہم اپنی پیدائش سے پہلے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، مجھے آپ بتائیں ہماری کیا ذکر تھا، کیا اہمیت تھی؟ تو کچھ بھی نہیں، کوئی سوچ نہیں. تو اب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنا دیا، پیدا کر دیا، اور ایک دنیا میں لا کے بسا دیا. تو دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بس آپ نے، ہمارے بچے جس طرح آ کے کھیل کود میں جس طرح تھوڑا سا وہ کرتے ہیں نا، کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، کھیل پسند ہوتا ہے ان کو، کھیل کھانا بس. اور سبق پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی، شوق بھی نہیں ہوتا. جو پہلی درجے میں لے جایا جاتا ہے بچے کو، تو اکثر بچے روتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں، روتے ہوئے لے جایا جاتا ہے، زبردستی لے جایا جاتا ہے. وہ تو اب یہی ہے کہ جو کام کی چیز ہے اس کے لیے تو ہم روتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بوجھ پڑ گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ ہم ہیں کون. دیکھیں، ہماری 2 حصے ہیں. ہماری جو اس وقت ہم انسان ہیں، اس کا ایک تو ظاہر ہے، وہ تو جسم ہے، اور ایک اس کا باطن ہے، اور وہ روح ہے. اور ارواح بھی ہمارے اندر 2 اقسام کی ہیں. ایک تو روح حیوانی ہے جو کہ مکھی مچھر میں بھی ہے، اور ایک روح ربانی ہے. وہ پیدائش کے وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک فرشتہ آ کے وہ روح کو اس میں ڈالتا ہے، پھونکتا ہے، جو بھی کرتا ہے، 120 دن کا. اب یہاں پہ رک جائیں ذرا. تو ہماری
اب یہ روح کیوں آئی ہے، کیوں ڈالی گئی ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا اور سوچ کیا ہے، ہم نے تو کبھی کسی بات کی، دین کی کسی بھی حقیقت کے بارے میں نہ سوچا ہے، نہ اس وقت سوچنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہم ظاہر کے خیال میں گم ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ کاروبار، یہ میری زمینیں اور یہ جائیداد، اور بس یہ بھائی بہن ماں باپ، بس اسی کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ظاہر کے ایک لفظ اگر میں کہوں کہ ظاہر کے دھوکے میں ہم گم ہیں، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور اس دھوکے میں ایسا دھوکہ ہے کہ ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں، ایک خواب آپ دیکھتے ہیں، خواب اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواب، جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ ایک حقیقت بن کے ہمارے یعنی ذہن میں ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ بعض وقت آپ خواب ٹھیک نہیں ہوتا، گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں شکر ہے کہ یہ خواب تھا، ایسا نہیں ہوا، یا کہ نا، تو اس طریقے سے خواب، تو خواب اس وقت میں زیادہ بات مشکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارا یہ زندگی کا عرصہ جو ہے یہاں پر جو رہ رہے ہیں دنیا میں، تو یہ ایک محدود عرصہ ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا یہاں دنیا میں، اور زندگی جو ہے جب شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک اختتام ضرور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سارے ہمارے سامنے ہیں، آغاز بھی انجام بھی۔ ہم ایک فیملی ہے، اس میں نئے بچے آ رہے ہیں اور پرانے لوگ جا رہے ہیں، تو یہ آنا جانا، یہ اصل میں ارواح، عالم ارواح سے روح آتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں جہاں سے یہ آئی تھی، عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اِہْبِطُوا مِنْہَا، یہاں سے تم جاؤ اور زمین میں تمہارے لیے ایک مختصر عرصے کے لیے فائدہ اٹھانا ہے اور رہنا ہے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن پہلے زندگی کو تو سمجھے، تو اس کی قدر و قیمت کو تو جانیں کہ زندگی ہے کیا، کیوں ہے۔ ایک سوال ہے، بہت اہم ہے اور بہت سادہ سا سوال ہے، کیوں؟ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی سفر کرتے ہیں، سفر، میں ایک عام مثال دے رہا ہوں، ہم ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں، جو بھی سفر کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، پیدل کرتے ہیں، بائک پہ کرتے ہیں، گاڑی میں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں کرتے ہیں، تو ہماری ایک منزل ہوتی ہے، ہمیں کہیں جانا مقصود ہوتا ہے، جہاں بھی ہو، اس کی بات نہیں کر رہے، سفر کا ایک منزل ہوتی ہے اور اختتام ہوتا ہے، سفر ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر ایک مسافر، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہماری دنیا میں جو کہ بھئی ایک آدمی چلا جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، اس کو وہ کہے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہر مسافر کو اپنی منزل معلوم ہوتی ہے، ہر مسافر کو اپنی منزل معلوم ہوتی ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، وہ گلی سے باہر نکلتا ہے تو کچھ شاپنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی چپس لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، یا تو خود جاتا ہے یا اسے بھجوایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھیں، یہ زندگی کا ایک سفر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اس کی ایک منزل ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تو منزل کا پتہ نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو جتنی بھی آبادی ہے، پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کو بھی اپنی منزل کا حقیقی منزل کا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو سفر سے ہم آگاہ نہیں ہیں، پوری یہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ایک حقیقت سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کماتے ہیں
تعلیم کاروبار نوکری، باہر جانا، ادھر آنا ادھر جانا، پاکستان، امریکہ، انڈیا، یا جہاں بھی آپ جائیں، بس آپ دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں اور پھر دنیا واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر میں اور پھر آرام سے بیٹھتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، میں آج کی مختصر جو خلاصہ کلام ہے، زندگی کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی ہے کیا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم